کھلی فضا میں درجہ حرارت -16 ڈگری تک گر چکا ہے اور یہ 1000 سے زیادہ تارکین وطن اس وقت سے بیلاروس کے لاجسٹک سینٹر میں مقیم ہیں جب پولینڈ کی سیکیورٹی فورسز نے ان کی یورپی یونین میں داخل ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ ان پناہ گزینوں کی اکثریت کردستان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے خاندان بھی ہیں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں جو اس دھوکے میں یہاں آ گئے تھے کہ وہ یہاں سے آسانی سے پولینڈ میں داخل ہو سکیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سیاسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بیلاروس اور پولینڈ کے درمیان بے شک مسائل ہیں، مگر یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ ہمارا مسئلہ انسانی ہے اور ان لوگوں کو یورپی یونین کی ضرورت ہے۔ ان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پولینڈ میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ جرمنی، اسپین اور فرانس جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ غربت اور تشدد سے فرار ہو کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے محض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرحد پار کرنے دی جائے۔ ہمارے ملکوں میں انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں اور دوسری جانب بہتر زندگی اور انسانی حقوق ہیں۔ مغربی ملک الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے صرف اس وجہ سے کھڑا کیا ہے تاکہ یورپی یونین کی ساکھ اور استحکام کو نقصان پہنچایا جا سکے، خاص طور سے پولینڈ کی جانب سے ان پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے پولیس کے استعمال کے بعد۔ جن پناہ گزینوں کو پولینڈ کی سرحد سے واپس کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ سختی اور تشدد سہنے کے باوجود وہ دوبارہ ایک ایسے علاقے کے ذریعے سرحد عبور کرنے کی کوشش کریں گے جسے درختوں کی بہتات کی وجہ سے وہ جنگل کہتے ہیں۔ جنگل کے ساتھ میری کچھ تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں ہمارے اوپر گیس اور مرچوں والے اسپرے کا استعمال کیا گیا جو بہت تکلیف دہ تھا اور اس کی وجہ سے ہم سب بیمار پڑ گئے تھے۔ یہ بہت مشکل حالات ہیں، مگر ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک پولینڈ اپنی سرحد کھول نہیں دیتا۔ ان کو بیلاروس سے بھی نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ ان کی مدد کے وعدے کے باوجود بیلاروس نے لوگوں کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ فوجیوں نے لوگوں کے پاسپورٹ چھینے اور ان کو ایئرپورٹ لے گئے تاکہ ان کو ان کے ملک واپس بھجوایا جا سکے۔ یہ ظلم ہے، نہ تو کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی سیل فون چارج کرنے کے لیے بجلی۔ جو بیت الخلا ہیں وہ بھی نہایت غلیظ ہیں۔ ان کو ریڈ کراس اور فوج کی طرف سے دن میں 3 بار کھانے کو ملتا ہے اور اسی وجہ سے یہ اس کیمپ سے فرار نہیں ہوتے۔ یہاں تمام بنیادی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں اور طویل عرصے تک انہی حالات میں یہاں قیام کیا جا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ یہاں رہنا چاہیں گے یا نہیں۔ یہ پناہ گزین اس کیمپ کی زندگی کو باہر صورت جنگل سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے بھی یورپی یونین میں داخل ہونے کے منتظر ہیں، ایک ایسی کوشش جس کا نتیجہ اس برفانی موسم میں موت بھی ہو سکتا ہے۔ ریکارڈو مارکوینا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔